السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ اب تک یہ نیا ایپیسوڈ آپ نے دیکھ لیا ہوگا جو واقعات کے حوالے سے نہایت ہی پرتجسس اور شاندار ثابت ہوا۔ منگول کمانڈر اولوگان نے سیاسی چال چلتے ہوئے عثمان بے کو اتحاد کی پیشکش کے بہانے ایک پورا دن اور ایک رات اپنے مہمان نوازی میں مصروف کر کے بہت بڑا دھوکہ دیا، کیونکہ عثمان بے یہی سمجھ رہا تھا کہ کمانڈر اولوگان ان کا مہمان بن کر کائی قبیلے آیا ہے، تو اس لیے منگولوں کی طرف سے فی الحال حملے کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اگرچہ عثمان بے شدید تذبذب کا شکار تھا، لیکن اسے منگولوں سے حملے کی توقع نہیں تھی۔ اور ناظرین، جیسے کہ میں نے بتایا تھا کہ منگول کمانڈر اولوگان نہایت ہی ظالم اور وحشی جنگجو کمانڈر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک پکا سیاسی کھلاڑی بھی ہوگا، اور اس نے ویسے ہی عثمان بے کے ساتھ شیطانی سیاست کی لی اور عثمان بے کو دوستی اور اتحاد کے جال میں پھنساتے ہوئے ادھر التوگا کو کاراجہ حصار پر حملہ کر کے اسے فتح کرنے اور اورحان کو قیدی بنانے کے لیے بھیج دیا۔ یہی وجہ تھی کہ التوگا بڑی آسانی کے ساتھ نہ صرف کاراجہ حصار میں گھس گیا بلکہ اورحان اور بوران کو بھی اپنا قیدی بنا لیا۔ لیکن ناظرین، اس پورے کھیل میں البائی ہی نے بنیادی کردار ادا کیا، کیونکہ ایک طرف اس نے منگول کمانڈر اولوگان کے حکم پر اپنے ہی ترک بہن بھائیوں، بوڑھوں اور بچوں کو موت کے منہ میں دھکیلتے ہوئے کائی قبیلے کے کنویں میں زہر ملا دیا، جس کی وجہ سے کائی قبیلے کے اندر موجود سارے لوگ اب زندگی اور موت کے کشمکش میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اور دوسرا، البائی نے جرکتائی کے بھائی التوگا کو کاراجہ حصار میں انتہائی خفیہ راستے کے ذریعے بڑی آسانی کے ساتھ گھسا کر نہ صرف اپنے ترک بھائیوں کی سرزمین دشمنوں کے حوالے کر دی بلکہ اورحان بے اور بوران کے سروں کا سودا بھی کیا۔ اور البائی یہاں پر بھی نہیں رکا بلکہ مزید شیطانی کھیل کھیلتے ہوئے اور نمک حرامی کرتے ہوئے عثمان بے کو دھوکہ دیتا رہا اور اسے سیدھا منگول کمانڈر اولوگان کے قرارگاہ میں پہنچا کر ایک بہت ہی خطرناک جال میں پھنسا دیا۔ کیونکہ ناظرین، البائی کا واحد مقصد عثمان بے کو اپنے خاندان سمیت راستے سے ہٹا کر اس کے تخت پر قابض ہونا ہے۔ ناظرین، البائی تو یعقوب بے اور کراسی بے سے بھی 4 قدم آگے نکلا، اور وہ وزیر عالم شاہ اور سعد الدین کوپک سے بھی بڑا ظالم اور سفاک نکلا، جبکہ ہم سب البائی کو نہایت ہی وفادار، ایماندار، بڑا مخلص اور سنگورتگین بے کی طرح عالم اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی زندگی وقف کرنے والا سمجھ رہے تھے۔ لیکن ہم یہ بھول گئے تھے کہ کائی نسل میں سے کردغلو اور دوندار بے بھی گزرے ہیں۔ بے شک البائی سنگورتگین بے کا پوتا ضرور ہوگا، لیکن وہ سنگورتگین بے کے طرح مخلص اور وفادار نہیں ہے بلکہ ایک بہت بڑا غدار ہے۔ لیکن ناظرین، البائی نے تخت کے لالچ میں اندھا ہو کر اس موت کے کھیل کو کھیلتے ہوئے بہت بڑی بڑی غلطیاں بھی کی ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ البائی کی وہ غلطیاں کون سی ہیں اور کیسے ان کی یہ غلطیاں البائی کے لیے موت کا پندہ بنے گی، اور وہ کون ہوگا جو البائی کی ان غلطیوں کو پکڑے گا؟ کیا البائی کی غداری بے نقاب ہونے سے پہلے ان کی شناخت کا راز بے نقاب ہوگا؟ اور کیا بیگم خاتون غلطی سے البائی کی شناخت کا راز بے نقاب کرے گی، یا پھر کوئی اچانک اتفاقاً البائی کے خیمے میں گھس جائے گا اور وہاں پر پڑی سنگورتگین بے کی نشانیاں دیکھ لے گا؟ اور کیا بیگم خاتون البائی سے شادی کر کے کائیوں پر حکومت کرنے کے لالچ میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گی، یا پھر البائی کا اصلی چہرہ دیکھ کر وہ اسے عثمان بے کے سامنے بے نقاب کرتے ہوئے اپنی پرانی محبت کا حق ادا کرے گی؟ اس کے علاوہ ایپیسوڈ کے آخر میں آپ نے دیکھ لیا کہ عثمان بے بری طرح بیمار ہونے کے ساتھ ساتھ کمانڈر اولوگان کے قرارگاہ پر ان کے جال میں پھنس چکا ہے۔ تو کیا کمانڈر اولوگان موقع پر ہی عثمان بے کو مارنے کا فیصلہ کرے گا، یا پھر وہ عثمان بے کو اپنی قید میں رکھ کر آہستہ آہستہ اس کا خاتمہ کرے گا؟ عثمان بے کمانڈر اولوگان کے قید سے کیسے آزاد ہوگا؟ وہ کون ہوگا جو عثمان بے اور اورحان کو اولوگان کے قید سے آزاد کروائے گا؟ کیا عثمان بے کو آزاد کرنے والا کوئی بڑا تاریخی کردار ہوگا، اور یا پھر یہ کارنامہ علاؤدین سر انجام دے گا؟ اور کیا عثمان بے اور اورحان کے قید پر سفید داڑھی والے خاموش رہیں گے، یا پھر وہ ہر حال میں عثمان بے کو آزاد کروانے آئیں گے؟ آئیے جانتے ہیں، اس لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیے
اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے۔ ناظرین، منگول کمانڈر اولوگان نے عثمان بے کو ختم کرنے کے لیے بڑا ہی شیطانی اور پراسرار منصوبہ بنایا ہے، کیونکہ وہ عثمان بے کو مارنے سے پہلے ان کی ساکھ کو برباد کرنا چاہتا ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ اولوگان نہایت ہی پرسکون رہا اور اس نے عثمان بے کو دھوکے میں رکھ کر اتحاد کی پیشکش کر دی اور اورحان کو التوگا اور البائی کے ذریعے اپنی ہی قلعے کے اندر سے گرفتار کر کے قیدی بناتی ہوئی ان کی ساکھ کو برباد کر دیا، اور پھر البائی ہی کے ذریعے عثمان بے کو اپنی ہی قرارگاہ کے اندر جال میں پھنسا دیا۔ ناظرین، اولوگان یہ تمام شیطانی کھیل اس لیے کھیل رہا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ موت کے بعد ترک عثمان بے کو ایک بہادر کے طور پر یاد نہ رکھیں۔ اس لیے وہ بہت گندی اور منافقانہ سیاست اور اپنے شیطانی منصوبے کے ذریعے عثمان بے کو بری طرح پھنسا چکا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ عثمان بے اور ان کے بچوں کی موت ان کے ہاتھوں پکی ہو چکی ہے اور البائی جیسے غدار کو اپنا کٹ پتلی بنا کر تخت پر بٹھانے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ لیکن ناظرین، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ عثمان بے نے ضرور پہلے سے کوئی منصوبہ بنایا ہوگا، کیونکہ وہ پہلے سے جانتا ہوگا کہ وہ منگولوں کے جال میں پھنس سکتا ہے، اور اس نے بالا خاتون کو ضرور اس منصوبے کی ذمہ داری سونپ دی ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، یہ بھی کبھی امکان ہے کہ سفید داڑھی والے بھی عثمان بے کی قید پر خاموش نہیں رہیں گی اور وہ عثمان بے کو بچانے ضرور آئیں گے، لیکن زیادہ امکان یہی ہے کہ بالا خاتون ہی عثمان بے اور اورحان کو منگولوں سے آزاد کرنے میں بنیادی کردار ادا کرے۔ دوسری طرف ناظرین، کائی قبیلے میں البائی، بیگم خاتون، عائشہ اور یوسف ہی وہ لوگ ہیں جو اس جان لیوا وبا کا شکار نہیں ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہوگی ناظرین کہ علاؤدین یا بالا خاتون کو ان پر شک ضرور ہوگا، چونکہ بیگم خاتون پہلے بھی سب کی نظروں میں مشکوک رہ چکی ہے، اور اس دفعہ تو بیگم خاتون کی خادمہ گلتانہ نے اپنی موت سے پہلے بیگم خاتون کا اصلی چہرہ گونجا اور ہولوفیرا کے سامنے بے نقاب بھی کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہوگی ناظرین کہ یہ سب جب بیگم خاتون کو تندرست دیکھیں گے تو یہ سب بیگم خاتون پر یہ شک ضرور کریں گے کہ بیگم خاتون ہی یہ غدار ہو سکتی ہے، کیونکہ بیگم خاتون اور یوسف پر اس زہر کا اثر نہیں ہوا ہے۔ لیکن دوسری طرف البائی فی الحال سب کے سامنے خود کو بیمار دکھا رہے ہیں، کیونکہ ناظرین، البائی ہماری سوچ سے بھی بہت زیادہ چلاک اور مکار شیطانی صفت آدمی نکلا، اور بہت ممکن ہے کہ اس نے بیگم خاتون کو صاف پانی بھی اس لیے دیا ہو تاکہ سب کا شک بیگم خاتون پر ہی جائے، اور اس طرح ایک دفعہ پھر بیگم خاتون ناکردہ جرم کی پاداش میں ملزم ٹھہرائی جائے۔ اگر ایسا ہوا تو پھر البائی نے بیگم خاتون کو اپنے لیے ڈال کے طور پر استعمال کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ اس لیے فی الحال کچھ عرصے کے لیے البائی بچ سکتا ہے، لیکن ناظرین وہ بے نقاب ضرور ہوگا، اور اس کا یہ شیطانی کھیل اور شدید غداری ہی اس کے لیے موت کا پندہ بنے گی۔ لیکن دوسری طرف آپ کے خیال میں اگر صوفیہ کو منگول کمانڈر نے زہر کا تریاق دے بھی دیا تو وہ پوئینہ کو یہ تریاق کیسے پلائے گی؟ کیونکہ پوئینہ تو فاطمہ خاتون کے ساتھ کائیوں کے شفاخانے میں بیمار پڑی ہے۔ کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیں اور ہمارے اس ویڈیو کو بھی لائک کیجیے۔ اگلی ملاقات تک خدا حافظ۔